السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کے درس کا موضوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا ایشور ہے، وہی ہمارا پوجیہ ہے، ہمیں اس بات پر ایمان لانا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ انسان کو اس بات کا اقرار کرنا ہے، اس بات کی تصدیق کرنی ہے، اس بات کا دृڑھ وشواس رکھنا ہے کہ عبادت کے قابل کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمیں اپاسنا کی ساری شکلوں کو یا اپاسنا کے تمام قسموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کرنا ہے۔ جیسے دعا عبادت ہے، کن سے مانگنا ہے؟ اللہ سے دعا کرنی ہے۔ قربانی عبادت ہے، کس کے لیے قربانی کرنی ہے؟ اللہ کے لیے قربانی کرنا ہے۔ روزہ عبادت ہے، کس کے لیے ورت رکھنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ طواف عبادت ہے، کس کے لیے طواف کرنا ہے؟ اللہ کے لیے بیت اللہ کا طواف کرنا۔ اب اگر کوئی آدمی دعا اللہ سے نہ کرے، غیر اللہ سے کرے، مزار سے کرے، قبر سے کرے، اسی کا نام شرک ہے۔ طواف عبادت ہے اللہ کے لیے، اب اگر کوئی آدمی کسی قبر کا طواف کرتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ قربانی عبادت ہے اللہ کے لیے، اب اگر کوئی آدمی قربانی غیر اللہ کے نام پہ کرے، اسی کا نام شرک ہے۔ لہذا دوستو، عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اگر آپ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، خواہ وہ انبیاء ہو یا صلحاء ہو یا شہداء ہو یا اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہو یا فرشتے ہو، اسی کا نام شرک ہے، اور یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے دوستو۔ لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانے کا جو مطلب ہے، اس سے ہمیں کن کن چیزوں کو سمجھ میں آتا ہے دوستو؟ تو پہلی بات یہ ہے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الوہیت ہی کے لیے، اپنی عبادت ہی کے لیے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو گویا ہماری عبادت کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ نمبر دو، ہمیں عبادت کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، آسمانی کتابوں کو نازل کیا دوستو۔ ہاں، آسمانی کتابوں کو نازل کیا، اسی کے حساب سے آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں حساب و کتاب ہوگا، اسی کے حساب سے آپ کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، آسمانی کتابوں کو نازل کیا، کیونکہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اسی طرح دوستو، ایک انسان پر جو سب سے پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یا ایک مسلمان کا جو سب سے پہلا کرتویہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو اگر شریک کرتا ہے، تو پھر وہ عبادت اللہ کے دربار میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرے گا جو خالص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کی جائے دوستو۔ اسی طرح سے نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت پہ ایمان لانے کا یہ بھی ایک مطلب دوستو کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن جن چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے، آپ تمام سے اپنے رشتے کو توڑ دیجئے، ان سے رشتے کو نہ جوڑنا ہے۔ کیوں؟ غیر اللہ کی ہمیں عبادت نہیں کرنی ہے۔ یہاں تک کہ نبی یا اللہ کے خاص بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، پھر بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں، بلکہ ہمیں نبی کی اتباع کرنا ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کے لیے ہنس ہنس کے جان دے دیتے ہیں، پھر بھی ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے عبادت نہیں کرنا ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ اور نمبر 5 دوستو، اس لیے بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے کہ جب اس نے ہمیں پیدا کیا،
وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہماری روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے، اسی نے ہمارے لیے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، ہمارے لیے ہوا کو بندوبست کیا، ہمارے لیے دنیا کی تمام چیزوں کو مسخر کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ جب توحید ربوبیت کا ہم اقرار کرتے ہیں دوستو، تو ہمیں توحید الوہیت کا بھی اقرار کرنا ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ توحید ربوبیت کا اقرار کافی نہیں ہے۔ ابھی جو اس سے پہلے کا چیپٹر گزرا دوستو کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان، تو مکہ کے جو مشرکین لوگ تھے اللہ کی ربوبیت پر ایمان تو لاتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کے لیے توحید ربوبیت کافی نہیں ہے، بلکہ توحید الوہیت شرط ہے۔ لہذا دوستو آپ کو اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خواہ جو بھی ہو، جتنا بھی بڑا سے بڑا اللہ کا بندہ ہو، خاص بندہ ہو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو توحید پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے کی، کسی کو شریک نہ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں توحید پر قائم رکھے، شرک سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔